العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم. فإن قيل يجب أن لا يكون بين سؤر مأكول اللحم وغير مأكول اللحم فرق، لأنه إن اعتبر اللحم فلحم كل واحد منهما طاهر. ألا ترى أن غير مأكول اللحم إذا لم يكن نجس العين إذا زكي يكون لحمه طاهرا، وإن اعتبر أن لحمه مخلوط بالدم فمأكول اللحم وغيره في ذلك سواء. عزیز طلبہ اکرام، اس سے قبل والے درسوں میں یہ بنیادی بات ہمارے سامنے آئی اور گزری کہ جن جانوروں کا گوشت پاک ہے ان کا لعاب اور پس خوردہ بھی پاک ہے، اور جن جانوروں کا گوشت حرام ان کا پس خوردہ اور جھوٹا بھی ناپاک ہے. البتہ بلی اور سواکین بیوت، گھروں میں رہنے والے اور دیگر قسموں کے جو جانور ہے، علت طواف کی وجہ سے، کثرت سے آنے جانے کی وجہ سے ان کے جھوٹے کو ناپاک نہیں کہا، باوجود کہ ان کا گوشت حرام ہے، جیسے بلی وغیرہ، چوہا، لیکن حرج کے پیش نظر ان کے جھوٹے کو مکروہ قرار دیا گیا. اب جو حکم لعاب کا ہے وہی حکم پسینے کا بھی ہے، اس لیے کہ دونوں گوشت سے پیدا ہوتے ہیں. یہاں سے اسی بات پر قول سابق پر ایک اعتراض صاحب شرح وقایہ پیش فرما رہے ہیں کہ لعاب اور پسینہ جب ایک ہی حکم رکھتے ہیں تو ماکول اللحم اور غیر ماکول اللحم کے جھوٹے میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. جو حکم لعاب کا ہے وہی حکم پسینے کا ہے، کیونکہ دونوں بھی گوشتوں سے پیدا ہوتے ہیں. تو پھر کھائے جانے والا جانور اور نہ کھائے جانے والا جانور، جن کا گوشت حلال ہے اور جن کا گوشت حرام ہے، دونوں جانور کے جھوٹے میں فرق نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ لعاب گوشت ہی سے پیدا ہوتا ہے. یا تو دونوں کا پسینہ اور لعاب پاک ہونا چاہیے، یا پھر دونوں کا ناپاک ہونا چاہیے. دونوں کا پاک اس طرح ہونا چاہیے، معقول اللحم جانور کا بھی اور غیر معقول اللحم جانور کا بھی لعاب پاک ہونا چاہیے، کیونکہ غیر معقول اللحم جانور اگر نجس العین نہ ہو خنزیر کی طرح تو اس کو ذبح کرنے سے اس کا گوشت پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ کھایا نہیں جاتا، کیونکہ ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی اور اس کا کھایا جانا ضروری بھی نہیں. جیسے کہ مٹی ہے، مٹی پاک ہے لیکن کھائی نہیں جاتی، اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو پاک ہے لیکن کھائی نہیں جاتی، بلکہ پاک اس لحاظ سے ہیں کہ وہ کپڑا یا بدن میں لگنے سے دھونا اس کا لازم نہیں، یعنی کپڑے اور بدن میں لگ جائے تو دھونا ضروری نہیں ہوگا. تو بہرحال اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ غیر معقول اللحم جانور اگر نجس العین نہ ہو تو ذبح کرنے سے گوشت پاک ہو جاتا ہے. جب گوشت پاک ہو گیا تو اس کا لعاب بھی پاک، اس کا پسینہ بھی پاک. اور اگر مخلوط بالدم گوشت کا لحاظ کیا جائے تو اس صورت میں دونوں قسموں کے جانور کا لعاب
ناپاک ہونا چاہیے. ناپاک ہونے میں دونوں برابر ہونا چاہیے. مخلوط بالدم کا اگر اعتبار کیا جائے تو پھر دونوں قسموں کے جانوروں کا لعاب ناپاک ہونے میں برابر ہونا چاہیے. اس لیے کہ دونوں اختلاط دم کی وجہ سے ناپاک ہے گوشت دونوں کا. اختلاط دم غیر معقول اللحم جانور میں جس طریقے سے خون ملا ہوا ہے، ایسے معقول اللحم جانور میں بھی جو ہے خون مخلوط ہے، ملا ہوا ہے، اور اختلاط دم کی وجہ سے گوشت تو حرام ہے، تو دونوں کا گوشت تو حرام ہے. اس صورت میں تو دونوں کا لعاب بھی حرام ہونا چاہیے اور ناپاک ہونا چاہیے. جو گوشت تو دونوں کا حرام ہے تو دونوں کا لعاب ناپاک ہونا چاہیے. پھر یہ فرق کیوں کیا گیا؟ فَإِن قِيلَ سے صاحب شرح وقایہ اس اعتراض کو تفصیل سے بیان فرماتے ہیں. ہم ترجمہ بھی دیکھتے ہیں عبارت میں، فَإِن قِيلَ پس کہا جائے کہ ضروری ہے، یجب ان لا یکون بین سوری معقول اللحم و غیر معقول اللحم فرقن، کہ معقول اللحم اور غیر معقول اللحم کے جھوٹے میں کوئی فرق نہ ہو. کیوں؟ لأنه ان اعتبر اللحم، اس لیے کہ اگر گوشتوں کا اعتبار کیا جائے تو فلحم کل واحد منہما طاہر، دونوں کے گوشت تو پاک ہیں. کیا دیکھتے نہیں ہو الا تری ان غیر معقول اللحم، کہ غیر معقول اللحم جانور اذا لم یکن نجس العین، جب وہ نجس العین نہ ہو، اذا ذکی یکون لحمہ طاہرا، جب اسے ذبح کر دیا جائے تو اس کا گوشت تو پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ کھایا تو نہیں جاتا، کیونکہ ذبح کرنے سے نجاستوں کا جو اختلاط تھا وہ ختم ہو گیا. وَإِنْ اُعْتُبِرَ، اور اگر اس بات کا اعتبار کیا جائے ان لحمہ مخلوط بالدم، کہ اس کا گوشت تو دم یعنی خون کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو فمعقول اللحم وغیرہ فی ذلک سواء، اب اس صورت میں معقول اللحم جانور اور غیر معقول اللحم جانور دونوں ہی ناپاک ہونا چاہیے، اس لیے کہ اختلاط دم کی علت، حرمت کی جو علت ہے وہ دونوں میں موجود ہے. مصنف یعنی شارح وقایہ، مصنف شرح وقایہ قلنا سے اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سوال ہی خلجان سے خالی نہیں ہے، اور اس میں ہی سوال ہی کے اندر جو ہے شبہ ہے اور کوئی جان نہیں ہے. وہ اس طرح سے کہ لعاب کے پاک ہونے اور ناپاک ہونے کا تعلق زندہ جانور سے ہے، یعنی جانور کا کسی برتن میں کھانے اور پینے کی چیز میں منہ کا ڈالنا اور اس کے لعاب کا پانی میں گرنا، اس کا تعلق زندہ حیوان اور جانور سے ہے. اور اعتراض میں یہ بات کہی گئی کہ غیر معقول اللحم جانور جب اس کو ذبح کر دیا جائے تو گوشت تو پاک ہو جاتا ہے اگر نجس العین نہ ہو تو جب اسے ذبح کر دیا گیا تو لازمی طور پر وہ زندہ نہیں رہے گا، اور جب زندہ نہیں رہے گا تو کسی برتن میں منہ ڈالنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. جب برتن میں منہ نہیں ڈالے گا تو لعاب کے گرنے اور اس برتن کے پانی کے ناپاک ہونے اور کا کوئی خیال پیدا نہیں ہو سکتا ہے، یعنی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. حاصل یہ ہے کہ ذبح شدہ جانور جو زندہ نہیں ہے نہ وہ پانی پیے گا اور نہ اس کا لعاب پانی میں مخلوط ہوگا. یہی واقعہ ہے، تو پھر صورتحال جب یہ ہے تو اس صورت میں اعتراض کے اندر کوئی جان نہیں ہے اور وہ شبہ سے خالی نہیں ہے. پھر بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دینے کی کوشش کی ہے اور جواب دیا ہے، الحرمۃ اذا لم تکن للکرامۃ فإنها آیۃ النجاست سے. حاصل یہ ہے جواب کا کہ حرمت کی دو بنیادیں ہیں، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ایک بنیاد حرمت کی کرامت ہے، جیسے کہ خال اور جلد کے دباغت دینے کے بعد پاک ہونے کے سلسلے میں انسان کی خال اور خنزیر کی خال کا جو توازن بتایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ انسان کی خال دباغت سے پاک نہیں ہوتی ہے کرامت کی بنیاد پر، اور خنزیر کی خال پاک نہیں ہوتی ہے دباغت دینے سے نجس العین ہونے کی بنیاد پر.
تو حرمت کی بنیاد کرامت نہ ہو تو یہ نجاست پر دلالت کرتی ہے، یعنی یا تو حرمت کی بنیاد اس کا نجس ہونا ہے یا تو اس کا مکرم ہونا ہے۔ اب اس بارے میں تھوڑا شبہ ہے کہ اختلاط دم یہ باعث نجاست ہے یا صرف گوشت کی حرمت باعث نجاست ہے۔ اب دیکھیے دو قسم کے جانور ہمارے سامنے ہیں، ایک غیر معقول اللحم جانور جس کا گوشت تو نہیں کھایا جاتا ہے، اور ایک ہے معقول اللحم جس کا گوشت تو کھایا جاتا ہے۔ غیر معقول اللحم حیوان اور جانور زندہ ہو تو اس میں دو باتیں موجب نجاست ہے، ایک حرمت لحم، غیر معقول اللحم ہے اس لیے گوشت بھی حرام ہے، اور اختلاط دم والی علت بھی موجود ہے۔ تو یہ دو بنیادیں غیر معقول اللحم جانور میں حرمت اور حرام ہونے کی موجود ہے، تو اس طرح گوشت ناپاک ہوا۔ تو اب جو گوشت ناپاک ہے تو اس سے پیدا شدہ لعاب بھی ناپاک، اور اس سے جو مختلط جھوٹا اور پسخوردہ ہوگا وہ بھی ناپاک ہوگا۔ لیکن معقول اللحم جانور میں صرف ایک بنیاد حرمت کی موجود ہے، وہ ہے اختلاط بالدم، گوشت کا خون کے ساتھ مختلط ہونا اور ملا ہونا، اور تنہا یہ بنیاد اختلاط دم والی یہ نجاست کا باعث نہیں ہو سکتی، لہذا اس کے لعاب کے ساتھ ملنے والا جھوٹا نجس نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ تنہا اختلاط دم کی جو بنیاد ہے وہ باعث نجاست اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ دم خون جو ہے رگوں میں ہو یا غیر رگوں میں ہو، رگوں کے علاوہ میں یعنی گوشت وغیرہ میں ہو، جب تک وہ اپنے معدن میں رہے یعنی اپنے مستقر میں اپنے ٹھکانے میں رہے اسے ناپاک نہیں کہا جاتا۔ چنانچہ اگر کوئی پاک بچہ یا کوئی اور ایسا حیوان جانور پاک ہو، یعنی بظاہر اس کے جسم پر کوئی ناپاکی نہ ہو، گردن پر رکھ کر اگر کوئی نماز پڑھے تو نماز درست ہے، گو کہ اس کے بدن کے اندرون میں یعنی گوشت میں اور رگوں میں خون دوڑ رہا ہے لیکن وہ پاک ہے۔ اس بحث سے تو یہ سمجھ میں آیا اس کلام سے کہ گوشت دراصل خون کا مستقر ہے، گوشت خون کا مستقر ہے، لیکن اگر اس سے دم غیر مصفوع اگر مراد ہے تو یہ بات صحیح ہے، کیونکہ دم غیر مصفوع کا مستقر، دم غیر سائل کا ٹھکانہ وہ گوشت ہے، مگر صحیح مذہب کے مطابق مطلق طور پر ناپاک نہیں ہوتا، اور اگر دم مصفوع اگر اس سے مراد ہے یعنی جو خون اپنے معدن میں اور رگوں میں ہے اگر اس سے دم مصفوع اگر مراد ہے تو اس گوشت کو اس کا معدن قرار دینا، گوشت کو اس کا معدن قرار دینا اب یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ نواقض وضو کی بحث میں حکمت غامضہ کے تحت یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ دم مصفوع کا معدن اور مستقر رگیں ہیں، اور دم غیر مصفوع وہ اس کا مستقر اور معدن وہ گوشت ہے۔ بہرحال حاصل جواب یہ ہے کہ معقول اللحم جانور میں نجاست کی ایک ہی بنیاد ہے اور وہ اختلاط دم ہے، اور ایک بنیاد سے وہ ناپاک، اس کا گوشت ناپاک نہیں ہوگا، لہذا اس سے پیدا شدہ جو لعاب اور جھوٹا ہے وہ بھی ناپاک نہیں رہے گا۔ اسی کو قلنا سے سمجھایا الحرمت اذا لم تکن للکرامۃ فإنها آیۃ النجاست، کہ حرمت جب کرامت کی بنیاد پر نہ ہو تو نجاست کی علامت ہے، لیکن فی شبہتاً، لیکن اس میں اس بات کا شبہ ہے کہ ان النجاست لاختلاط الدم باللحم، کہ نجاست کی بنیاد کیا ہے، اس میں شبہ ہے، اختلاط دم باللحم کی وجہ سے، یعنی گوشت کے خون کے ساتھ مختلط ہونے کی وجہ سے نجاست وہ نجیس ہے، اذ لولا ذالک، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو یعنی گوشت کی حرمت کی بنیاد اختلاط دم اگر نہیں ہے، بل یکون نجاستہ لذاتہ، بلکہ گوشت کی نجاست خود اس کی اپنی ذاتی ہو، لکان نجیس العین، تو اس صورت میں تو وہ نجیس العین ہو جائے گا، ولیس کذالک، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے، یعنی وہ جانور نجیس العین ہے نہیں، گوشت تو نجیس العین نہیں ہے فی نفسہ، فغیر معقول اللحم اذا کان حیا فلعابہ متولد من اللحم، تو غیر معقول اللحم جانور جب زندہ ہے تو اس کا لعاب
پیدا ہونے والا ہے من اللحم الحرام المخلوط بالدم، ایسے گوشتوں سے، ایسے حرام گوشتوں سے جو خون کے ساتھ ملا ہوا ہے، فیکون نجیسا، لہذا اب غیر معقول اللحم جانور کا یہ گوشت نجیس ہوگا، ناپاک ہوگا، لاجتماع الامرین، دو بنیادوں کے جمع ہونے کی وجہ سے، اور وہ دو بنیادیں غیر معقول اللحم میں وہما الحرمت والاختلاط بالدم، گوشتوں کی حرمت اور دم کے ساتھ ملنا۔ اما فی معقول اللحم، بہرحال معقول اللحم جانور میں جو بنیاد ہے، فلم یوجد الا احدہما، ایک ہی بنیاد پائی جا رہی ہے، وہو الاختلاط بالدم، اور وہ گوشتوں کا دم کے ساتھ مختلط ہونا ہے اور ملنا ہے۔ فلم یوجب نجاست السوری، اور تنہا یہ بنیاد یعنی اختلاط بالدم والی بنیاد سور اور جھوٹے کی نجاست اور ناپاکی کو ثابت نہیں کر سکتی ہے، لأن هذه العلة بانفرادها ضعیفۃ، لأن هذه العلة بانفرادها ضعیفۃ، اس لیے کہ تنہا اختلاط بالدم والی علت یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اس سے سور کی نجاست ثابت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اذ الدم المستقر فی موضعہ، اس لیے کہ وہ خون جو اپنے ٹھکانے میں، اپنے مستقر میں موجود ہے، لم یعطى له حکم النجاستی، اسے نجاست کا حکم فی الحی، زندے میں اسے نجاست کا حکم نہیں دیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے بچے والی مثال پیش کی، کوئی بچہ پاک ہے، کوئی جانور حیوان، اس کو گردن پر رکھ کر کوئی نماز پڑھے اور وہ تو نماز درست ہے، اس لیے کہ خون اپنے مستقر میں، اور اسی پر ہم نے آگے کہا کہ یہاں خون سے مراد اگر دم غیر مصفوح ہے تو پھر گوشت تو اس کا مستقر ہوگا، اور اگر دم مصفوح ہے تو گوشت تو اس کا معدن نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ اس کا معدن اور مستقر رگیں ہوں گی۔ بہرحال وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَيًّا فَإِن لَمْ يَكُنْ مُزَكًّا كَانَ نَجِسًا سَوَاءٌ كَانَ مَأْكُولَ اللَّحْمِ أَوْ غَيْرَهُ لِأَنَّهُ صَارَ بِالْمَوْتِ حَرَامًا۔ یہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَيًّا، اور اگر وہ جانور زندہ نہ ہو، یعنی معقول اللحم جانور زندہ نہ ہو، تو اب دو صورتیں ہیں، یا تو ذبح کیا گیا ہوگا یا اپنی موت مر گیا، ذبح نہ کیا گیا ہوگا۔ زندہ نہیں ہے یا تو ذبح کر دیا گیا یا خود مر گیا، تو اگر ذبح کیا ہوا نہیں ہے کانا نجیسن، موت کی وجہ سے ناپاک ہو گیا، سواء کانا معقول اللحم یا غیرہ، چاہے معقول اللحم جانور ہو یا غیر معقول اللحم جانور ہو، موت کی وجہ سے صار بالموت حراما، حرام ہو گیا مرنے کی وجہ سے۔ فالحرمت موجودۃ مع اختلاط الدم، اس صورت میں حرمت دونوں جانوروں میں اختلاط دم کے ساتھ حرمت موجود ہے گوشت کی، یعنی موت کی وجہ سے وہ حرام بھی ہو گیا اور اختلاط دم بھی موجود ہے، فیکون نجیسا، لہذا وہ جانور نجیس ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ مُزَكًّا، اور اگر ذبح کیا ہوا ہے، كَانَ طَاهِرًا، تو وہ طاہر ہوگا، پاک ہوگا۔ کیوں؟ اما فی معقول اللحم، معقول اللحم جانور کی اگر بات لی جائے، فَلِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الْحُرْمَةُ وَلَا اخْتِلَاطُ الدَّمِ، ذبح کرنے کے بعد معقول اللحم جانور کے اندر حرمت کی ایک بھی بنیاد نہیں پائے گی، اس لیے کہ معقول اللحم ہے تو ذبح کرنے سے گوشت تو پاک ہو گیا، اور ذبح کرنے کی وجہ سے جو حرام خون ہے جس کو دم سائل اور دم مسفوح کہتے ہیں وہ بھی ختم ہو گیا، تو نہ حرمت لحم موجود ہے اور نہ اختلاط دم موجود ہے۔ وَأَمَّا فِي غَيْرِ معقول اللحم، اور اگر معقول اللحم جانور ہے اور اسے ذبح کر دیا جائے، فَلِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الاختلاط، تو اس صورت میں اختلاط دم نہیں پایا گیا، اس لیے کہ ذبح کے نتیجے میں تمام دم سائل بہہ گیا اور ختم ہو گیا، اب تنہا گوشت کی حرمت موجود ہے۔ والحرمت المجردۃ غیر کافیۃ فی النجاست، اور تنہا حرمت یہ نجاست کو ثابت کرنے میں کافی نہیں ہے، علی ما مر، جیسا کہ یہ بات گزر چکی ہے۔ غیر معقول اللحم جانور کو جب ذبح کیا گیا، وَلِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الاختلاط، اب اختلاط بالدم پایا نہیں گیا، اس لیے کہ ذبح کے نتیجے میں بہہ گیا سارا خون۔ اب تنہا گوشت کی حرمت یہ جو ہے نجاست کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، جیسا کہ گزر گیا کہ حرمت کو ثابت کرنے کے لیے دونوں بنیادیں چاہیے۔ علی ما مر انہا تثبت باجتماع الامرین، یہ بات گزر چکی ہے کہ دو امروں اور دو بنیادوں کے اجتماع اور جمع ہونے سے نجاست ثابت ہوتی ہے، اس لیے یہ فرق جو کیا گیا معقول اللحم جانور کہ جھوٹا پاک ہوگا، لعاب پاک ہوگا، اور غیر معقول اللحم جانور کا لعاب اور اس کا پس خوردہ ناپاک ہوگا، یہ فرق ہمیں اس تفصیل سے سمجھ میں آ گیا ہے۔ دونوں کے حکم کو
ایک نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اعتراض میں اس بات کو اٹھایا گیا اور اس کو طلب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے فَإِنْ عَدِمَ الْمَاءُ سے نبیذ تمر سے وضو کرنا درست ہے یا نہیں ہے، اور آیا وہ مطلق پانی کے نہ ہونے کی صورت میں نبیذ تمر پانی کا حکم رکھتا ہے یا نہیں ہے، اس مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس کو ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سبق میں سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.